السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسکرین آج ہم فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فتح مکہ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ کے اسباب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا پہلا سبب تھا اس کا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی یہ دوسرا سبب تھا، اور قریش کا معاہدہ توڑنے کا اعلان، خود ان کی طرف سے معاہدہ توڑنے کا اعلان ہوا تھا، یہ تیسرا سبب ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ قریش نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے مقدم فرض جو سونپا گیا وہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ خانہ کعبہ توحید کا سب سے پہلا اور واحد مرکز تھا، لیکن قریش کی دشمنی اور قبائل عرب کی عام مخالفت نے اب تک اس کا موقع نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرنا ہی چاہتے تھے، تو اس لیے فتح مکہ کا جو محاذ ہے وہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی یہ دوسرا سبب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ ایک صلح نامہ لکھا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک مرتبہ مسلمان یادگار ابراہیم کو دیکھنے کے لیے آئے، لیکن قریش زیادہ دیر تک صلح حدیبیہ پر قائم نہ رہ سکے۔ حدیبیہ کی صلح کے مطابق بنی خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہو گیا تھا، یعنی یہ طے تھا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ صلح دوستانہ تعلقات رکھ سکتا ہے۔ تو بنی خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، اور بنو خزاعہ کے جو حریف تھے، ان کے دشمن بنو بکر، وہ قریش کے دوست بن گئے۔ تو معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی فریق دوسرے فریق کے حلیف پر ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل نہیں رکھتا، لیکن بنو بکر نے 10 سال تک بنو بکر نے کی حمایت میں قریش نے معاہدے کے خلاف حرم میں بنو خزاعہ کو قتل کیا۔ تو بنو بکر نے جب بنو خزاعہ کو قتل کیا تو بنو خزاعہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا تو 3 آپشن دیے: وہ خون بہا ادا کریں، یعنی جو ان کے بندے قتل ہوئی ہیں اس کی دیت ادا کریں، یا بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یا پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیں۔ یعنی صلح حدیبیہ میں تو یہ طے تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے جنگ کی، آپ کے حلیف نے، بنو بکر نے، ہمارے حلیف کے ساتھ، بنو خزاعہ کے ساتھ۔ تو 3 شرائط ہیں، 3 میں سے کسی آپشنز ہیں، 3 میں سے کسی ایک کو قبول کر لیں۔ ایک یہ کہ دیت دیں، نمبر 2 یہ کہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، ہم بنو بکر سے خود نمٹ لیں گے، یا تیسرا یہ کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کا کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن ختم کرنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ وہ آئے پھر کہ ہم ختم نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی بات مانی نہیں تھی۔ قریش مکہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان۔ قریش مکہ نے متکبرانہ انداز میں اعلان کر دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ جب قاصد لوٹ گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ مبادا مسلمان حملہ نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے فوراً حضرت ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قریش کے رویے سے بہت تنگ تھے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی احتیاط بھی کی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہو۔ فتح مکہ میں جو واقعات پیش ہیں اس میں ایک یہ کہ مدینہ سے لشکر اسلام کی روانگی بڑے تیاری کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ مدینہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مر الزہران ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور قریش کو
مانوں کی اچانک آمد کا پتہ چلا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے. اچانک مسلمان ان کے سر پر آ کے پہنچ گئے، اتنا بڑا لشکر، تو قریش کوئی آگے سے تیاری بھی نہ کر سکے. مرو زہران پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پھیلا بھی دیا تھا اور جگہ جگہ آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو بہت بڑا لشکر لگے. 10,000 بھی بہت زیادہ تھا لیکن بہت زیادہ لگے. ابو سفیان کی گرفتاری. ابو سفیان رات کے وقت تحقیق کے حال کے لیے نکلے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. لشکر اسلام کے چند سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. مسلمان اس دشمن اسلام کے قتل کے درپے تھے، مگر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کی سفارش پر انہیں معاف کر دیا. اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا کہ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے. اہل مکہ کے لیے امان. اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو بھی شخص اپنی جان بچا کر نکل جائے اسے امان ہے. مکہ میں داخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثار موجود تھے. مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے یا حرم پاک میں پناہ لے لے یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے لے یا اپنے گھر میں رہے اور دروازہ بند کر دے تو اسے امان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امان کی نشانیاں بتائیں. جو شخص ہتھیار ڈال دے امان ہے، جو شخص حرم میں پناہ لے لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے، جو حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے یا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اور کچھ لوگوں کے نام لیے کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیں. چند ایک لوگوں کے. لشکر اسلام کا مکہ شہر میں داخل ہونا. لشکر اسلام گروہوں کی شکل میں شہر کے تمام راستوں سے داخل ہوا سوائے جنوب کے راستے کے، اور کہیں مزاحمت نہیں ہوئی. اکرمہ بن ابی جہل اور اس کے کچھ ساتھیوں نے حضرت خالد بن ولید کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک جھڑپ ہوئی. 3 مسلمان شہید ہوئی اور 13 کفار مارے گئے. 3 مسلمان صرف شہید ہوئی اس میں فتح مکہ میں. دنیا کی مہذب اور غیر مہذب قوموں کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی فاتح فوج مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں کی رعایا کی جان و مال اور ان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. وہ اسے جس طرح چاہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں. لیکن جب اسلامی افواج فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئیں تو کسی شہری کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، کسی کا کافر کا مال نہیں لوٹا گیا. غیر مسلم مورخین آج تک اس حیرت انگیز سلوک اور رواداری پر انگشت بدنداں ہیں. تطہیر کعبہ. مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کی طرف توجہ دی اور اسے بتوں سے پاک کیا. جس مقصد کے لیے جنگ لڑی تھی اور جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. تمام بت توڑتے جاتے تھے اور زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی کی چیز ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے جا رہے تھے. اس کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں آئے. وہاں بڑے بڑے دشمنان اسلام موجود تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی. وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے. یہ سب لوگ اپنے انجام سے ڈر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خانہ کعبہ کو شرک کی علائشوں سے پاک کرنے کے بعد کفار قریش کی روبرو توحید رسالت پر حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا خطاب نہ صرف عرب بلکہ عالم اسلام سے تھا. آپ نے در کعبہ پر کھڑے ہو کر فرمایا: اے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا چھوڑ دیا. جان لو تمام گھمنڈ اور مال و دولت کے دعوے میرے قدموں کے نیچے ہیں. اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا فخر خدا نے مٹا دیا. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو نیک اور پارسا ہیں
اور اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، دوسرے وہ جو بدکار بدبخت ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں نر و مادہ سے پیدا کیا اور پھر تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں معزز ترین وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ قریش کے ساتھ حسن سلوک۔ خطبہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا تو معززین قریش سامنے تھے۔ ان میں سرکش بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے پیش تھے، وہ بھی تھے جن کی تلخ نوائی نے مومنین کے سینے چھلنی کر دیے تھے، جو تبلیغ کے وقت پتھر پھینک پھینک کر آپ کو زخمی کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بجھ سکتی، وہ بھی تھے جن کی نفرت و عداوت کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر ان جابر و ظالم انسانوں کے دل لرز اٹھے، لیکن انتہائی لجاجت سے پکارے، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ کچھ بڑے تھے انہوں نے بھتیجا کہا، جو چھوٹے تھے ہم عمر تھے انہوں نے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اٹھائیں اور فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں سے جس عفو درگزر کا سلوک کیا، تاریخ اسلام اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ مہاجرین کی جائیداد پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، اب اسے واپس لینا مسلمانوں کا جائز حق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر فاتحین مکہ اس سے بھی دستبردار ہو گئے۔ آپ کے فیاضانہ سلوک، رحم دلی سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ جو لوگ اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے ان کی تمام قصور معاف فرمائے۔ جو خوف زدہ ہو کر مکہ سے بھاگ گئے تھے ان کو بھی امان دے کر واپس بلا لیا۔ قریش کے اسلام لانے کے بعد دیگر قبائل بھی جد مشرف با اسلام ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں پہلی اذان۔ نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ قریش کا غرور اگرچہ خاک میں مل چکا تھا مگر اب بھی جاہلیت کی عصبیت باقی تھی، چنانچہ اذان کی آواز سن کر ان کی غیرت مشتعل ہو گئی اور عتاب بن اسید کی زبان سے بے ساختہ نکلا، خدا نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہ اس آواز کو سننے کے لیے زندہ نہ رہا۔ یہ مسلمان تھے عتاب بن اسید، اور یہی گورنر بنائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تو گورنر انہی کو بنا کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ فوت ہو گیا، ورنہ بلال کے کعبہ کی چھت پر چڑھنے کو وہ بالکل برداشت نہیں، تاہم ان کے لیے دامن رحمت کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ باقی نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے ایک بلند مقام پر تشریف فرما تھے، کفار جوک در جوک آ کر بیت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ آپ مکہ میں 15 دن قیام کرنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو نو مسلموں کی تعلیم کے لیے چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ فتح مکہ کے نتائج کیا ہیں؟ یہ علیحدہ ایک سوال ہے کہ فتح مکہ کے نتائج بتائیں۔ اگر کوشچن میں نتائج کے بارے میں آئے تو آپ نے یہ نتائج لکھنے ہیں، اگر کوشچن میں فتح مکہ کی اہمیت ہے تو اہمیت لکھنی ہے، اس کے واقعات آئیں تو واقعات لکھنے ہیں، اسباب آئیں تو اسباب لکھنے ہیں۔ تو یہاں نتائج ہیں۔ عرب کے مرکزیت پر مسلمانوں کا قبضہ، مرکز چونکہ خانہ کعبہ تھا تو اس کے بعد فتح کے بعد مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خدا کے گھر کا بتوں سے پاک کرنا، یہ بھی واقعہ ہو گیا۔ مشرکین قبول اسلام کرنے لگے، رکاوٹ یہی تھی کہ ان کا کر و فر تھا، اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یہ اس کو مارتے تھے، اب تو حکومت مسلمانوں کی تھی، اب تو سب نے مسلمان ہو جانا تھا۔ اسلام کی بڑی کامیابی، مسلمان مکہ کو کب سے فتح کرنا چاہتے تھے اور بڑا دیرینہ ایک مسئلہ تھا اور وہ ہو گیا۔ اہل مکہ پر اسلام کی صداقت کا ظاہر ہونا، جب اصحاب فیل حملہ کی عبرت انگیز ناکامی کا واقعہ بھی عرب کے ذہنوں میں تازہ ہی تھا، ان کا خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ حق پر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ پر قابض نہ ہونے دیتا۔ اس پر اسلام کی صداقت روشن ہو گئی اور خود بخود دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔
جی بچوں، یہ فتح مکہ کے اسباب ہو گئے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس سارے کوشچن کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔